بسم اللہ الرحمن الرحیم. حدیث نمبر 496 چلیں. بابن لها صغیر 497 ہے 7 جی. فأجلسه رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجره فبال على ثوبه فدعا بماء فنضحه ولم يغسله متفق عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت ام قیس بنت محصن فرماتی ہیں کہ ان کا چھوٹا بچہ تھا جو کھانا نہیں کھاتا تھا، یعنی صرف دودھ پر تھا، بھی دودھ پیتا بچہ تھا. وہ نبی کے پاس بچے کو لے کر آئیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گود میں ان کو بٹھائے. حجر بھی ہے، حجر بھی ہے، ہجر بھی ہے، تینوں طرح سے ہے. فبال علی ثوبہ، اس نے پیشاب کر دیا تو آپ نے پانی منگوایا. فنضحہ، پانی کی چھینٹیں ماری اور دھویا نہیں. تو شوافے کے نزدیک یہاں نضح کا معنی چھینٹے ہی ہے، جبکہ ہم کہتے ہیں یہاں نضح کا معنی غسل خفیف. ولم یغسل کو معنی پراپر طریقے سے نہیں دھویا، ہلکا سا دھویا. جیسے کہ مزی کے بارے میں نضح کی تعویل امام شافعی یہی کرتے ہیں کہ وہاں نضح بمعنی کیا ہے؟ غسل ہے. تو ہم کہتے ہیں یہاں بھی یہی ہے. تو یہ جو بول سبی جو ہے نا، وہ سبی جو دودھ پیتا ہو، اس کے بارے میں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا مذہب یہ ہے کہ صرف چھینٹے مار دینا کافی ہے. امام شافعی کا مذہب یہ ہے کہ اتنی چھینٹیں ماری جائیں کہ جب نچوڑیں تو پانی کا قطرہ نکلے اس میں سے، یعنی تقاطر ہو نچوڑنے سے. اور امام احمد بالکل اس حدیث کے ظاہر کو لیتے، کہتے ہیں بس ہلکی سی چھینٹیں مار دینا بھی کافی ہے، اس میں تقاطر ضروری نہیں ہے کہ قطرہ نکلے. اور احناف کے ہم معمولی سا دھونا ضروری ہے. اور جو اہل ظاہر ہیں اسحاق راہوی وغیرہ، ان کے نزدیک یہ پاک ہے بچے کا پیشاب، ٹھیک ہے نا. لیکن احناف کے ہاں غسل خفیف اس لیے ضروری ہے کہ جو پیشاب سے بچنے کی وعیدیں ہیں حدیث میں، جو مشہور احادیث ہیں، وہ ان میں کوئی فرق نہیں ہے بچے اور بچی کے پیشاب کا. اور تو استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، فرمایا پیشاب سے بچو اس لیے کہ اکثر عذاب قبر اس سے ہوتا ہے. اسی طرح امام طحاوی نے روایت پیش کی ہے جس میں آتا ہے کہ نبی کے کپڑوں پہ چھوٹے بچے نے پیشاب کیا تو باقاعدہ پراپر آپ نے دھویا ہے اس کو. تو دھونا خود حدیث سے ثابت ہے. تو اس طرح سے تمام روایات میں تطبیق ہو جاتی ہے. البتہ بچی کا پیشاب جو ہے نا، چھوٹی بچی، وہ بہرحال اس کے سب کے نزدیک اس کو اچھی طرح دھونا واجب ہے. تو یہ میڈیکلی کوئی فرق ہے بچے اور بچی کے پیشاب میں، اس میں بدبو زیادہ ہوتی ہے بچی کے پیشاب میں، بچے کے پیشاب میں کم ہوتی ہے. چلیں. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اذا دبغ الإهاب فقد طهر. رواه مسلم. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا، فرمایا کہ جب کھال کو دباغت دے دی جائے تو وہ پاک ہو جاتی ہے. حلال جانوروں کی کھال، دباغت کہتے کس کو ہیں؟ دباغت کہتے ہیں کھال جو ہے نا، جانور کی کھال، اس کو جب خشک کر لیا جائے، یعنی اس میں سے رطوبات نکل جائیں اور وہ محفوظ ہو جائے. تو اس میں بہت سارے عمل ہیں. پہلے زمانے میں ایک درخت کے پتوں کے ذریعے کیا جاتا تھا، دھوپ کے ذریعے کیا جاتا تھا. تو احناف کے ہاں کوئی بھی طریقہ ہو، بس اس کی رطوبات اندر سے خشک ہو جائیں اور وہ استعمال کے لائق ہو جائے. استعمال کے لائق مطلب اسے گندگی صاف ہو جائے اس میں سے. جیسے آپ یہ جانور کی کھال کو دھوپ میں ڈال دیتے ہیں نا تو اندر کی رطوبات خشک ہو جاتی ہیں بالکل. تو حدیث میں آتا ہے ہر وہ کھال جس کو دباغت دے دی جائے وہ پاک ہو جاتی ہے. تو مردار جو ہے نا، مردار، حنفیہ کے نزدیک ہر مردار سوائے خنزیر کے ہر مردار کی کھال، یعنی چار جانور حلال ہو یا حرام جانور ہو، ذبح کیا ہو یا نہیں کیا ہو، دباغت کے بعد ہر کھال پاک ہو جائے گی. خارجی استعمال اس کا جائز ہو جائے گا. کھانا جائز نہیں ہے اس کو کوئی دوا میں یا کسی بھی چیز میں، خارجی استعمال جائز ہو جائے گا. شوافے کے ہاں وہ جانور جو حرام جانور ہوتے ہیں ان کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی. تو یہ حدیث شوافے کے خلاف حجت ہے. شوافے کی حدیث آگے آ رہی ہے کہ لا تنتفع من المیتۃ بإہاب ولا بعصب، کہ اس کے پٹھے اور اس کی کھال سے، میت جو مردار ہے نا اس کی کھال سے وہ نہیں کرو، فائدہ مت اٹھاؤ. تو ہم کہتے ہیں وہاں اہاب سے مراد وہ کھال ہے جس کو دباغت نہ دی گئی ہو.
احاب کہتے ہی اس کھال کو ہیں جس کو دباغت نہ دی گئی ہو. جب دباغت دے دی گئی ہو تو وہ احاب نہیں رہتی. سمجھتے ہیں؟ تو یہ جواب ہے اس کا. تو خنزیر نجس العین ہے قرآن کے مطابق، فإنہ رجس، اس لیے اس کی کھال پاک نہیں ہوگی. باقی کتے کی کھال بھی پاک ہو جائے گی اگر اس کو دباغت دے دی جائے. چلو آگے. اچھا، اس میں جانور کے کون کون سے اجزاء پاک ہو جاتے ہیں دباغت کے بعد؟ جانور کے حرام جانوروں میں بھی، چاہے مردار ہی کیوں نہ، ان کی ہڈی، ان کے سینگ، یہ تمام چیزوں کا خارجی استعمال جائز ہے. صاحب ہدایہ میں ہے کہ کیونکہ ان میں حیات سرایت نہیں کرتی ہے تو اس میں مردار کا حکم نہیں لگے گا. اب اس پہ اشکال ہوتا ہے، حیات تو جانور میں ہوتی ہے، ہڈیوں میں بھی کیوں نہیں؟ تو حیات سے مراد وہ طبی حیات مراد نہیں ہے، اس میں بلڈ نہیں ہوتا. صحیح ہے نا؟ جیسے گوشت کے اندر بلڈ سرکولیٹ کرتا ہے نا، تو میت کے سے کسی بھی قسم کا فائدہ اٹھانا حرام ہے مردار سے. لیکن یہ 3-4 چیز، جیسے ہاتھی کے دانت کی تجارت جائز ہے، حالانکہ وہ بھی ہاتھی بھی مردہ جانور ہے اور ذبح تھوڑی کیا جاتا ہے اس کو. تو ایک مسئلہ تو یہ ہوا. لیکن سینگ ہو گئے، دانت ہو گئے، ہڈی ہو گئی اور کھال ہو گئی، اس کے علاوہ مردار سے کسی بھی قسم کا نفع اٹھانا جائز نہیں ہے، کسی بھی قسم کا. آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ بلیوں اور کتوں کی جو خوراک آ رہی ہے نا باہر سے، وہ خوراک لوگ اپنے پالتو بلیوں کو کھلا رہے ہیں، فیڈ آتی ہے باہر سے، تو یہ حرام ہے. لوگوں کو یہ مسئلہ بتانا چاہیے. مردار ہوتی ہیں نا، وہ تو غیر مسلم کنٹری سے گوشت آ رہا ہے، وہ تو لوگ کہتے ہیں ہم خود کھا تھوڑی رہے ہیں، بلی کو کھلا رہے ہیں. تو جانور کو کھلانا بھی جائز نہیں ہے مردار. جیسے کوئی مرغی مر گئی تو آپ کے لیے جائز نہیں کہ اپنے کتے کو کھلا دیں. وہ سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو بلیوں کو بھی اس طرح کا، اپنے جانور کو بھی، مردار سے کسی بھی قسم کا انتفاع جائز نہیں ہے. سمجھتے ہو؟ تو ہاں یہ ضرور ہے کہ بلی خود سے کھا رہی ہو تو پھر آپ بلی کو نہ مسئلے سمجھائیں کہ مردہ مرغی کیوں کھا رہی ہے. ایک ہوتا ہے خود کھلانا اس کو، اور ایک ہوتا ہے چھوڑ دے وہ جو مرضی کرتی رہے. وہ نہیں، صحیح نہیں ہے. چلیں. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ کی باندی تھی، اس کو کسی نے بکری صدقہ کی، بکری گفٹ میں دے دی. وہ بکری کا انا للہ ہو گیا، یعنی مر گئی. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قریب سے گزرے، مری ہوئی بکری دیکھی تو آپ نے فرمایا تم نے اس کی کھال سے فائدہ کیوں نہیں اٹھایا؟ فدبغتموہ، تم اس کو دباغت دے دیتے، فانتفعتم بھی، پھر اس سے فائدہ اٹھاتے، مشکیزہ بناتے اور مسلح بھی بنا لیتے، کچھ بھی کر لیتے. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ تو مردار ہے. فرمایا اس کا کھانا حرام ہے. یہاں حدیث میں آتا ہے کھانا، انما حرم اکلوہا کا مطلب، حرم اکلوہا کا مطلب صرف اس کا کھانا ہے. تو اس صرف سے مراد یہ نہیں کہ فائدہ، باقی فائدہ اٹھانا جائز ہے. یہ صرف اعتراض ہے، کس سے؟ یہ حصر اضافی ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مردہ بکری کے تمام اجزاء سے ہر قسم کا انتفاع حرام ہے. کھانا حرام کا مطلب کہ اس مردہ کو تم کھا نہیں سکتے، یعنی اس کی کھال سے استفادہ اٹھا سکتے ہو. باقی دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس سے اس گوشت کو نہ کھا سکتے ہو نہ کھلا سکتے ہو کسی کو. سمجھتے ہو؟ چلیں. جانور مکلف نہیں، آپ تو مکلف ہو نا، تو آپ جانور کو کھلا نہیں سکتے. چلیں، یہ اجماعی مسئلہ ہے چاروں ائمہ کے نزدیک. مردار سے، مردہ جانور کے گوشت سے، گوشت اور چربی آپ وہ جانور کو کھلا بھی نہیں سکتے. اس کی ہڈیاں بھی نہیں کھلا سکتے آپ. ہڈیوں سے خارجی انتفاع تو جائز ہے لیکن کھلا نہیں سکتے. چلیں. حضرت سعودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نبی کی زوجہ ہیں فرماتی ہیں ہماری بکری مر گئی تو ہم نے مسک کہتے ہیں کھال کو، کیونکہ وہ بھی روک لیتی ہے نا پانی کو اور نبیز کو، مشکیزہ بنتا ہے اس کا. ہم نے اس کی کھال اتار لی اور پھر ہم اس میں نبیز بنایا کرتے تھے یہاں تک کہ وہ پرانا ہو گیا، یعنی بہت طویل عرصہ ہم نے اس کو مشکیزہ بنا کے استعمال کیا ہے. اچھا، جانور کو اگر ذبح کر دیا جائے نا، ذبح کر دیا جائے تو دباغت کے بغیر بھی اس کی کھال پاک ہے.
اب حرام جانوروں کے بارے میں اختلاف ہے کہ حرام جانور کو اگر آپ نے ذبح کر دیا تو پھر اس کی کھال پاک ہے یا نہیں ہے، تو اس میں دونوں قول ہیں. بعض علماء کہتے ہیں حرام جانور کو اگر آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے ذبح کر دیا تو اس کی کھال پاک ہو جائے گی، کیونکہ خون نکل جاتا ہے نا رگوں سے. تو اصل میں مسئلہ سارا ہے بلڈ کا، خون ہوتا ہے ناپاک، اس کی وجہ سے وہ ناپاک ہوتا ہے. چلیں وہ بسم اللہ اس لیے کہ وہ حلال کرنے کے لیے نا، کھانے کے حلال کرنے کے لیے، تو یہ اسلام شریعت کے ساتھ توہین ہے نا، وہ اس نیت سے بسم اللہ. پھر یہاں بھی اختلاف ہے کہ بسم اللہ پڑھ کے ہی اس کی کھال پاک ہوگی یا بسم اللہ پڑھے بغیر اگر ذبح کر دو تو بھی کھال پاک ہوگی. تو اتنا کرتا کون ہے، بس اس کو دباغت دے دو، پاک ہے، ختم. چلو حرام مغز حرام نہیں ہوتا، لوگوں نے اس کا نام حرام رکھا ہوا ہے. چلیں الفصل الثاني عن لبابة بنت الحارث رضي الله عنها قالت كان الحسين بن علي في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم فبال على ثوبه فقلت البس ثوبا وأعطني إزارك حتى أغسله قال إنما يغسل من بول الأنثى وينضح من بول الذكر. حضرت لبابہ بنت حارث فرماتی ہیں کہ حسین ابن علی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کی گود میں تھے، پیشاب کر دیا کپڑوں پر. تو میں نے، حضرت لبابہ کہتی ہیں، میں نے کہا کہ یا رسول اللہ اپنے کپڑے دیں اور اپنا ازار دیں، میں اس کو دھو دوں. آپ نے فرمایا نہیں، لڑکی کا پیشاب سے تو کپڑا دھویا جائے گا اور لڑکے کے پیشاب میں نضح کافی ہے. چلیں وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي السمح رضي الله عنه قال يغسل من بول الجارية ويرش من یورشو بھی رش کا اصل معنی چھڑکنا ہوتا ہے، لیکن یہ وہی نضح کے معنی میں اور غسل خفیف کے معنی میں. چلیں عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وطئ أحدكم بنعله الأذى فإن التراب له التراب. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص اپنے جوتے کو زمین پہ رگڑ دے یا رون ڈالے تو مٹی اس کو پاک کر دے گی، مٹی اس کو پاک کر دے گی. یہ حدیث امام حنیفہ کے قول کے بالکل خلاف ہے. جمہور علماء کے نزدیک، امام شافعی، امام مالک اور حنابلہ کے نزدیک یہی ہے کہ اگر جوتے کے نیچے کوئی گندگی لگ جائے تو اس کو زمین پہ رگڑ دیا جائے تو وہ کیا ہو جاتا ہے، پاک. اس بارے میں اور بھی احادیث ہیں. امام حنیفہ کے نزدیک جب تک اس کو آپ دھوئیں گے نہیں، پاک نہیں ہوگا. تو اسی وجہ سے اس صحیح حدیث کی وجہ سے احناف نے امام حنیفہ کا قول یہاں چھوڑ دیا اور امام ابو یوسف کے قول پہ فتویٰ دیا ہے. سمجھتے ہو، ابتلا کی وجہ سے بھی اور صحیح حدیث کی وجہ سے بھی. تو امام ابو یوسف کا قول یہ ہے کہ نجاست اگر خشک نجاست ہو، جس کی جسم ہوتا ہے نا، تو اس یہاں وہ تعویل کرتے ہیں حدیث میں کہ اس سے وہ نجاست مراد ہے جو کیا ہوتی ہے، خشک ہوتی ہے. اس کو زمین پہ اگر رگڑ دیا جائے تو جوتا پاک ہو جائے گا. سمجھتے ہو. البتہ امام یوسف کے قول پہ پھر اعتراض ہوتا ہے کہ حدیث میں تو ایسا کوئی فرق نہیں ہے کہ گیلی نجاست ہو یا خشک نجاست ہو. سمجھ رہے ہو بات کو. اس لیے ملا علی قاری رحمۃ اللہ نے تو اسی کو، جو حنفیہ میں تھے نا بڑے محدث، انہوں نے تو اس میں ترجیح دی ہے کہ یہ حدیث بالکل ان کے مذہب کے بھی خلاف ہے، امام یوسف کے بھی. وہ بھی جو تعویل کر رہے ہیں اس کی بھی کوئی مضبوط دلیل نہیں ہے. تو حق یہی ہے کہ اس کو لیا جائے. لیکن دونوں میں تطبیق اس طرح ہو سکتی ہے کہ یعنی وہ جو نجاست ہے نا، جو گیلی نجاست جوتے کے نیچے لگی ہو، تو وہ اگر رگڑنے سے اس کی بدبو اور وہ زائل ہو جائے، کثرت اتنا رگڑا ہے اس کو، تو اس کے ناپاک ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے، وہ بھی پاک ہے پھر. کیونکہ وجہ تو یہی ہے نا کہ رگڑنے سے وہ زائل ہو جائے. تو چونکہ تر نجاست دیر سے زائل ہوتی ہے اس کے اثرات، تو اس لیے امام یوسف کے نزدیک وہ فوراً پاک نہیں ہوگی. تو ہم کہتے ہیں اس کو زیادہ رگڑ لو. تو جب زیادہ اس کو رگڑ لیں گے تو کیا ہو جائے گی، پاک ہو جائے گی. تو یہی صحیح معلوم ہوتی ہے بات. چلیں اصل میں وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو گیلی نجاست تو اندر جذب ہو جاتی ہے. امام یوسف کی جو رائے ہے نا کہ گیلی نجاست اندر جذب، لیکن سوال یہی ہے کہ جوتوں میں جذب نہیں ہوتی. تو بات یہی ہے کہ اگر اس کو رگڑ لیے، جیسے وہ حدیث ہے صحابہ کرام تلوار جو تھی نا اس کو مٹی میں رگڑتے تھے تو اس میں جذب نہیں ہوتی نا.
تو جو وہ جوتا، یہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ امام یوسف کی مراد وہ جوتے ہوں جو جذب کر لیتے ہوں، ہو سکتا ہے ان کے دور میں وہ جوتے نجاست جذب کر لیتے ہوں، اس طرح کے جوتے ہوں گے، ہاں وہ اور اندر گھس جاتی ہے. تو آج کل جو شوز آتے ہیں وہ تو ایسا ہی ہیں کہ ان کو آ کر پکڑو تو وہ پاک ہونا چاہیے اس کو. چلیں کیا بول رہا ہے بھائی؟ ہاں نہیں، لگ کے خشک ہو جاتی ہے نا، یہ ضروری نہیں کہ خشک لگے، لگ کر بھی خشک ہو جائے تو بھی ٹھیک ہے. جیسے گوبر ہے نا، لگ کے خشک ہو جاتا ہے تو وہ پاک ہو جائے گا. لیکن سوال یہی ہوتا ہے کہ گوبر جب پہلے تو گیلا ہی ہوتا ہے نا، وہ جب خشک ہوتا ہے تو گیلی نجاست تو پھر بھی لگتی ہے. چلیں بس ان میں چیزوں میں ضرور. کیا بول رہا ہے؟ وہ ویسے بھی قابل معافی ہے، اتنی تھوڑی مقدار نجاست کی. چلیں قالت لها امرأة إني أطيل ذيلي وأمشي في المكان القذر قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يطهر. حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں کہ ایک خاتون نبی کے پاس آئیں اور کہنے لگی میرا دامن، میں اپنا دامن بہت لمبا رکھتی ہوں، یعنی جو کرتے کا دامن ہے نا یا عبایا یا جو بھی، وہ امشی فی المکان القذر، زمین پہ میرا دامن گھسٹ رہا ہوتا ہے اور ایسی جگہ پہ گزرتی ہوں جو گندگی، جہاں گندگی بھی ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یطہرہ ما بعدہ، جہاں گندگی ہے تو اگلی والی مٹی اس کو پاک کر دے گی. اب یہ حدیث بھی چاروں ائمہ کے مذہب کے خلاف ہے، کیونکہ کپڑے پر اگر گندگی لگ جائے تو بہرحال دھونا اس کو ضروری ہے. تو اس لیے اس حدیث کو بالاجماع اس حدیث کے ظاہر پر عمل نہیں کیا گیا ہے، بلکہ یہ حدیث اس پر محمول ہے کہ جو راستوں کی گندگیاں ہوتی ہیں اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کو وہم سے بچانے کے لیے کہ بھائی جہاں ایسے ناپاکی یا ایسی چیزیں لگ رہی ہیں تو آگے پاک مٹی بھی لگ رہی ہے، اس کے اثرات زائل ہو جاتے ہیں یا اتنے کم ہو جاتے ہیں کہ نماز اس میں جائز ہوتی ہے. اس حدیث سے یہ استدلال کسی بھی نے بھی نہیں کیا کہ کپڑے پر اگر پراپر باقاعدہ پیشاب لگ جائے تو اس پہ مٹی ڈال دو، اگلی والا پاک مٹی ناپاک مٹی کو کیا کر دے گی. تو یہ راستوں کے لیے ہے کہ راستوں میں، اور خاص طور پر اس زمانے میں پانی کے بڑے مسائل تھے، اور عورت کو پردے میں بھی یہی ہے کہ بہتر تو یہی ہے کہ وہ اتنا بڑا دامن پہنے کے زمین پہ گھسیٹے. حدیث میں آتا ہے کہ یرخی شبرن، جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا مرد کو کہ وہ ٹخنوں سے اونچی کری شلوار، تو صحابیات نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ وہ گھسیٹے زمین پہ، یعنی پردہ زیادہ اس جیسے عرب عورتیں دیکھی ہیں جو عمرے پہ حج پہ، ان کا وہ دامن جو ہے نا برقع زمین پہ باقاعدہ گھسٹ رہا ہوتا ہے، اس میں پردہ زیادہ ہے. اگرچہ یہ مقدار اتنا کھینچنا واجب نہیں ہے لیکن افضل عورت کے لیے یہی ہے. تو ان کو مستثنیٰ کیا گیا ہے کہ اگر، کیونکہ راستوں میں اگر آپ دیکھتے چلے جائیں نا گوبر لگ رہا ہے یہ لگ رہا ہے تو پھر دنیا میں کچھ بھی نہیں کر سکتا آدمی، سارا دن بیٹھ کے دامن ہی دھوتا رہے گا. جیسے میرا تو معمول ہے بارشوں میں جب مسجد جاتا ہوں تو صرف پاؤں دھوئے اور نماز، لیکن لوگ وہمیوں کو دیکھا پینچے یوں کر کے دیکھ رہے ہیں چھینٹیں تو نہیں لگی، بائک والا یہاں سے گزر گیا. تو یہ راستوں میں ان چیزوں سے بچنا بہت ممکن ہوتا ہے. تو راستے کی نجاست کے حکام میں تخفیف ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان خاتون کا وہم دور کرنے کے لیے کہ اگر بالفرض اس میں گندگی لگ گئی ہے تو اگلی مٹی اس پچھلی مٹی کو کیا کر دے گی، پاک. پاک مٹی بھی تو لگ رہی ہے نا، تو وہ لگے گی تو اس کے اثرات کم ہو جائیں گے اس کے. چلیں قریبہ، جہاں ان کو اعراب نہیں آتے نا وقف کر لیتے ہیں. حضرت مقداد ابن معدی قریب فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں کی کھال پہننے سے اور ان پر سوار ہونے سے منع کیا ہے. درندے یہ جتنے شیر، چیتے، لومڑی، ان کی کھال پہن کے گھومنے سے اور ان کے اوپر افتراش، ان کو بچھا کے بیٹھنے سے منع کیا ہے. تو یہ حدیث امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل بن سکتی ہے کہ بھائی دیکھو درندے ناپاک ہیں اور ان کی کھال دباغت سے پاک نہیں ہوتی. ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اس لیے منع کیا ہے کہ یہ تکبر کی علامت سمجھی جاتی تھی، شو بازی. پہلے زمانے میں عرب میں نا یہ تفاخراً و تکبراً منع کیا. اس سے ضرورت ہو تو پھر یہ ممنوع نہیں ہے. عرب میں جو ہے نا یہ تفاخر کے طور پہ، جی تمہارے پاس بکری کی کھال موجود ہے، تمہارے پاس اونٹ کی کھال موجود ہے، گائے کی کھال موجود ہے، تو شیر کی کھال پہ ابھی بھی بہت سے مالدار لوگوں نے اپنے گھروں میں شیر کی کھالیں سجا کے رکھی ہوئی ہوتی ہیں شو بازیوں، یعنی تکبر کے لیے، کہ یہ دکھانے کے لیے کہ ہم بڑے لوگ ہیں. تو اگر کوئی اس نیت سے نہ کرے بلکہ ویسے ہی ایک
ایڈونچر ہوتا ہے نا، لوگ ایک یادگار ہے ساؤتھ افریقہ میں ہم نے شیر مارا تھا، تو تکبر اگر نہیں ہے تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ علماء نے ان احادیث کو تفاخراً و تکبراً پر محمول کیا ہے کہ یہ کام کیا جائے تفاخراً و تکبراً۔ چلیں، وعن ابي المليح ضرورت کے وقت یا ویسے ہی یادگار کے طور پہ کوئی رکھتا ہے تو ممنوع نہیں ہے وعن انشاءاللہ۔ ابي المليح بن اسامة عن ابيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن جلود السباع۔ اس کا بھی وہی مطلب ہے۔ چلیں، وعن ابي المليح انه كره ثمن جلود السباع۔ ہاں، جلود سباع کے سمن بھی مکروہ ہے۔ مکروہ سے مراد یہاں مکروہ تنزیہی ہے، جیسے بلی کے سمن کو نبی نے مکروہ ناپسند کیا نا، بلی کے سمن سے منع کیا، تو کتا تو بالکل ہی حرام ہے نا اس کو بیچنا، اگر بلا ضرورت یعنی شکار کے لیے تو ایک الگ بات ہے۔ یہ جو ہے یہ جو بلی کی خرید و فروخت سے بھی منع کیا، تو یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم یہ کہتے ہیں جیسے حجامہ کی اجرت سے منع کیا، جو حجامہ لگاتا ہے نا اس کو منع کیا ہے کہ یہ کاروبار کرے، حالانکہ جائز ہے لیکن یہ تھوڑی عزت کے منافی ہے نا۔ یہ عزت دار آدمی یہ خون کپ نکال کے پیسے جمع کرنا تلوث ہے نا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ والے کو خود اجرت دی ہے، تو بعض نہیں کراہت تنزیہیہ کے معنی میں ہوتی ہیں۔ تو بلی کی جو خرید و فروخت سے منع کیا، اس کے پیسے کھانے سے منع کیا، تو وہ بھی کراہت جمہور کے نزدیک کراہت تنزیہی ہے، اس لیے کہ بلی کا جھوٹا پاک ہے، بلی بھی پاک جانور ہے، تو اس کے ناجائز ہونے کی اور کوئی دلیل نہیں ہے، تو یہ حدیث کراہت تنزیہیہ پر معمول ہے، کیونکہ ہے بہرحال درندہ۔ تو اسی طرح درندوں کے کھالوں کے قیمت سے بھی منع کیا ہے، بہرحال کیا یہ دیکھو اسلام یہ چاہتا ہے کہ حلال جانوروں کی طرف آؤ، اس میں انسانیت کا فائدہ ہے، ان کے دودھ میں، ومن اوبارہا و اشعارہا اثاثا و متاعا الی حین، ان کے اون میں، ان کی کھال میں، ان کے گوشت میں فائدے ہیں۔ انگریز کتے پال رہے ہوتے ہیں تو مسلمان بکرے پالیں، گائے پالیں، دمبے پالیں، اونٹ پالیں، یہ چیزیں پالنے کی ہیں۔ چلو، اور ان کا پیشاب بھی کم درجے کا ناپاک ہے، بلی کتے کا پیشاب تو بالکل سخت بدبودار ہوتا ہے، گندگی بھی ہوتی ہے گھر میں۔ چلیں، وعن عبد الله بن عكيم قال كان كتاب رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم الا تنتفعوا من المیتة بإهاب ولا عصب۔ جی یہ ہو چکی ہے، اس کی حدیث کی تفصیل بیان کر چکا ہوں۔ وعن عائشة رضی اللہ عنها ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امر ان يستمتع بجلود المیتة اذا دبغت۔ نبی نے اجازت دی ہے کہ جب میت کی کھال کو دباغت دے دی جائے تو اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ چلو، وعن میمونة رضی 510 اللہ عنها قالت مر على النبي صلی اللہ علیہ وسلم رجال من قریش يجرون شاة لهم مثل الحمار۔ سبحان اللہ۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ قریش کے کچھ لوگ نبی کے پاس سے گزرے جو ایک بکری کو گھسیٹتے ہوئے جا رہے تھے، مر گئی تھی، مثل الحمار، اتنی بڑی بکری جیسے گدھا، یعنی وہ یہ نہیں کہ بالکل ہی گدھے جیسی، یعنی اچھی خاصی بڑے سائز کی بکری تھی۔ نبی نے فرمایا لو اخذتم احابہا، تم اگر اس کی کھال کو لے لیتے تو زیادہ اچھا تھا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ تو مردار ہے۔ آپ نے فرمایا یطہرھا الماء والقرض، اس کو پانی اور ایک درخت ہوتا تھا اس کے پتوں سے دباغت دی جاتی تھی، وہ پتے رطوبات جذب کر لیتے تھے۔ بعض پتے ایسے ہوتے ہیں نا، جیسے بیری کے پتے جو ہے نا، ان میں جب پانی گرم کرو تو یہ میل کچیل کو جذب کرتے ہیں، صابن کا کام کرتے ہیں، تو پہلے دور میں لوگ بیری کے پتوں سے نہاتے تھے۔ تو یہ بھی ایسا ہی ایک پودا تھا، اس کے پتے جب وہ کھال پہ ڈالے جاتے تھے تو وہ پانی جذب کر لیتے تھے اس کا۔ چلو، آپ نے فرمایا یہ اس کو پاک کر دے گا، یعنی استعمال کر سکتے ہو۔ عن سلمۃ بن المحبق، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کھینچ رہے ہو گدھے کی طرح، بظاہر تو ایسے لگتا ہے اس بکری کا سائز بتایا جا رہا ہے، گدھے کی طرح تو نہیں جو ہر مردار کو ایک ہی طرح سے کھینچا جاتا ہے۔ پھول گئی تھی، ہاں یہ بھی ہو سکتا ہے، پھول کے گدھے جیسے۔ چلو یار ہمیں کیا کرنا ہے۔ وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء في غزوة تبوك على أهل بيت فإذا قربة معلقة فسأل الماء فقال له يا رسول الله إنها ميتة فقال دباغها طهورها۔ حضرت سلمہ ابن محبق فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک میں گھر والوں کے پاس آئے تو ایک مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، آپ نے پانی مانگا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، یا گھر والوں نے کہا یہ تو مردار کا ہے۔ فرمایا دباغها طہورها، اس کو جب دباغت دے دی گئی تو یہ پاک ہو گیا۔ چلو بھائی، الفصل الثالث عن امرأة من بني عبد الأشهل رضي الله عنها قالت قلت يا رسول الله إن لنا طريقا إلى المسجد ممكنا فكيف نفعل إذا مطرنا؟ قالت حضرت یعنی بنی عبد الاشہل کی ایک خاتون کہتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم مسجد میں آتے ہیں تو ہمارا راستہ خراب ہے، گندگی ہے اس میں، منتنا
جب بارش ہو جاتی ہے فکیف نفعل، جب بارش ہو تو ہم کیا کریں، یعنی کیچڑ ویچڑ ناپاک لگتا ہے کپڑوں کو. آپ نے فرمایا الیس بعدہا طریق ہی اطیب منہا، کیا اس کے بعد صاف راستہ نہیں ہے جو پاک ہے؟ انہوں نے کہا ہاں. تو آپ نے فرمایا ہادی بہادی، یہ اس کے بدلے ہو گیا. اس حدیث کا بھی وہی مفہوم ہے جو پہلے گزر چکی ہے. یعنی بعد میں مٹی لگے گی تو اس سے پرانے والے مٹی کے اثرات زائل ہو جائیں گے، یہ تخفیف ہو جائے گی. تو راستے کی ناپاکی کے بارے میں شریعت نے آسانی دی ہے، خاص طور پہ جب بارش ہو جائے تو اس میں بہت زیادہ غور فکر نہیں کرنا چاہیے. بس یہ تسلی رکھ لینی چاہیے بھائی جب گندا کیچڑ لگ رہا ہے تو صاف کیچڑ بھی تو لگ رہا ہے نا، تو بس یہ آپس میں مل الیک سلیک کر کے ایک دوسرے کو چلو. لیکن یاد رکھو اگر باقاعدہ گندگی نظر آئی ہے، گٹر کا پانی صاف پتہ چل رہا ہے گٹر ہے، تو اس حدیث کی بیس پہ آپ یہ نہیں ہو سکتا کہ چلو یہاں سے ڈبکی لگا کے نکلیں گے اور آگے جو ہے نا ایک اور صاف گٹر آ رہا ہے اس میں ڈبکی لگا کے تل کا بھی تل کا ہو جائے گا. تو یہ مطلب نہیں ہے حدیث کا. یہ گنجائش دی جا رہی ہے راستے کے لوگوں کو کہ اتنا زیادہ اس کو مسلط مت کرو سر پہ. اور حقیقت ہے ان احادیث کا مطلب جب سمجھ میں آتا ہے جب بارش ہو اور آپ گھوم رہے ہو کراچی کے روڈوں پہ، تو پھر پتہ چلتا ہے واقعی آدمی اگر یہ احادیث نہ ہوتی اور پھر اسی طرح ہم وہ فقہی حکام پر عمل کرتے تو پاگل ہو جائے آدمی. کیونکہ کبھی کہیں گٹر کھلا ہوا ہے، کہیں پانی بہ رہا ہے، کوئی بائک والا گزرا چھینٹے مارتا ہوا، تو بیٹھ کے تو سارا دن پھر دھوتے ہی رہو کپڑے بیٹھ کے. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ مشکل ہو جائے گی اچھی خاصی. چلیں. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم روندنے سے وضو نہیں کرتے تھے. موتی کا معنی جو روندنے کی جگہ ہوتی ہیں نا جہاں گندگیاں پڑی ہوتی ہیں، تو ہم اس سے وضو نہیں کرتے تھے. کیا مطلب؟ جسم پہ اگر گندگی لگ جائے، کپڑوں پہ لگ جائے تو اس سے وضو واجب نہیں ہوتا. بعض لوگ یہ بھی سمجھتے ہیں نا، بعض خواتین نے وضو کیا، بچے کا پیمپر چینج کیا تو وہ سمجھتی ہیں وضو ہو جائے، تو اس سے وضو نہیں ہوتا، وضو واجب نہیں ہوتا اس سے. حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما کہ کتے نبی کے دور میں مسجد میں آنا جانا لگا رہتا تھا کتوں کا. تقبلوا وتدبروا، آتے بھی تھے اور جاتے بھی تھے. تو ایسا نہیں تھا کہ صحابہ پانی چھڑکا کرتے، یعنی پانی ڈالا کرتے. چھڑکا کا مطلب پانی چھڑکتے بھی نہیں تھے. تو یہ بتانے کے لیے کہ کتا بھی پاک ہے اوپر سے. تو یہ جو صحابی بیان کر رہے ہیں کتے آتے جاتے رہتے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کتوں کے لیے خصوصی مسجد نبی میں بندوبست تھا کہ آؤ جاؤ. تو ظاہر ہے بھگایا جاتا ہوگا، لیکن اس کے باوجود بھی آج کتوں کو کون روک سکتا ہے؟ اور مسجد نبی کے دروازے بھی نہیں تھے اس وقت، یہ اس وقت کی بات ہے. ہر حدیث کے ظاہر پر نہیں ایسے عمل کیا جاتا کہ اب آپ دروازے کھول دیں، کہ چونکہ حدیث میں آتا ہے کہ مسجد نبی میں کتوں کا آنا جانا لگا ہوا تھا، تو ہماری مسجد میں کیوں پابندی لگائی ہے؟ دروازہ کیوں بند کیا جاتا ہے؟ تو کچی مسجدیں تھیں، فرش نہیں تھا اور مسجد نبی کا دروازہ نہیں تھا، تو ظاہر ہے کون رات کے وقت میں کتے گزر جایا کرتے تھے. تو عبداللہ بن عمر کا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اس طرح سے کتا جب مسجد میں سے گزرے گا تو مسجد ناپاک، تو یہ بھی کا جسم پاک ہوتا ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتوں کا جسم اوپر سے پاک ہوتا ہے، اس سے مسجد ناپاک نہیں ہوتی. دوسری بات، ایک حدیث میں یہ بھی آتا ہے، ایک دوسری روایت میں، کہ وہ پیشاب بھی بعض دفعہ کر دیا کرتے تھے. تو امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اگرچہ اس حدیث کو غیر محفوظ قرار دیا ہے کہ ثقات اس کے مخالف ہیں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اضافت الثقاتی مقبولت، کہ زیادت الثقاتی مقبولت ہے نا. تو پھر یہ حدیث احناف کی دلیل ہوگی کہ اگر کچی جگہ پر کتے نے یا جانور نے پیشاب کر دیا اور وہ خشک ہو گئی تو وہ پاک ہو جاتا ہے. احناف کا یہ مذہب ہے نا. بھائی نبی کے دور میں مسجد کا فرش کچا تھا نا، تو مٹی میں اگر کوئی جانور پیشاب کر دے تو یہ جو امام شافعی رحمہ اللہ کی رائے ہے کہ نہیں پانی بہانا ہی ضروری ہے، خود سے خشک ہو جائے گا تو جگہ پاک نہیں ہوگی، تو یہ حدیث پھر اس کے خلاف بھی ہوگی. چلیں. کیا اب یہ غیر حدیث سے پوچھو، بخاری کی حدیث سے عمل ہونا چاہیے. چلیں. چت بھی تھا، پھر کیا ہوگا؟ دھوپ تو آتی تھی نا، سارا مسقف تھوڑی تھا.
دھوپ تو سائڈوں سے بھی آ سکتی ہے دھوپ، اور دوسری بات دھوپ کا آنا ضروری نہیں ہے. اصل احناف کا مذہب یہ ہے کہ جب مٹی میں جانور پیشاب کرے یا انسان کرے اور اس کے بدبو کے اثرات زائل ہو جائیں، مٹی بذات خود مطہر ہے. مٹی تو ایسی چیز ہے، وسیم بھائی کے اللہ نہ کرے وسیم بھائی کا انتقال ہو، کسی بھی صاحب کو زمین میں ڈال دو تھوڑے دنوں میں وہ اس کو کھا پی کے ختم کر دیتی ہے. مٹی تو بڑی چیز ہے. بس تیمم میں احتیاط کا حکم ہے نا کہ اس میں ایسی جگہ پہ تیمم نہ کیا جائے. پاک تو ہے، نماز وہاں پڑھ سکتے ہو، تیمم ٹھیک نہیں ہے. چلیں. وعن البراء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا بأس ببول ما يؤكل له. یہ پھر کل مسئلہ اختلافی مسئلہ ہے، لمبا مسئلہ ہے یہ. براء مشدد عن البراء، براء ابن عازب، برا نہیں ہے، براء ابن عازب.